الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن داود بن صالح ابن دينار عن عمه أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فوجدتها تصلي فأشارت إلى أن ضعيها فجاءت حرة فأكلت منها فلما انصرفت عائشة رضي الله تعالى عنها من صلاتها أكلت من حيث أكلت الحرة فقالت إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم وإني رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتوضأ بفضلها رواه أبو داود. حضرت داؤد ابن صالح ابن دینار یہ اپنی والدہ محترمہ سے روایت نقل فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ کہتی ہیں کہ مجھے میری مالکن نے، جن کی میں غلام تھی یعنی کنیز تھی، انہوں نے مجھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھیجا ہریسہ لے کر، یعنی ہریسہ بنایا تھا، انہوں نے پکایا تھا گھر میں، تو وہ ایک برتن میں اس کو بھر کے انہوں نے مجھے بھیجا، جاؤ یہ ہدیہ ہے لے جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں. میں وہاں پہنچی، جب میں اندر داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہی تھی اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو میں بالکل سامنے سے ادھر سے گزری، جو ہاں وہ قریب میں نماز پڑھ رہی تھی ادھر سے، تو میرے ہاتھ میں وہ برتن تھا، اب میں برتن لے کر کھڑی ہو گئی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز میں ہی مجھے اشارہ کر لیا. اب اشارہ کیسے کر لیا؟ یا تو سر مبارک سے اشارہ کر لیا ایسے، یا یہ کہ دست مبارک سے یوں اشارہ کر لیا، انہیں بیٹھ جاؤ یا اس کو رکھ لو. اب میں سمجھ گئی تو میں نے اس کو ایک طاق پہ رکھ لیا ہریسہ کو، اس برتن کو، اور خود آ کے میں ادھر کو بیٹھ گئی تاکہ پھر میں ان سے عرض کر لوں حضرت یہ ہدیہ ہے وہ یہ سب. تو جب آپ نماز سے فارغ ہو گئی، ابھی آپ نماز ہی پڑھ رہی تھی، اتنے میں ایک بلی آئی، جلدی سے اس نے اس میں منہ ڈالا اور تھوڑا بہت کھا لیا اور چلی گئی بلی، اور بلی چلی گئی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام پھیر لیا، نماز ختم ہو گئی اور مجھ سے کچھ بات چیت بھی ہو گئی. اس کے بعد آپ نے وہ جو جس برتن میں رکھا ہوا تھا آپ نے آ کے اس میں سے وہ ہریسہ کھا لیا. حالانکہ آپ نے بھی دیکھا تھا نماز کے اندر ہی بالکل سامنے رکھا ہوا تھا وہ پلیٹ، وہ بلی آ گئی اور اس نے اس میں منہ ڈال کے کچھ کھا کے چلی گئی. تو پھر انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ یہ ناپاک نہیں ہے، یہ ناپاک یعنی جو میں نے کھا لیا اس کا جس نے منہ ڈالا تھا اس میں، یہ ناپاک نہیں ہے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ناپاک نہیں ہے، یعنی بلی کا جوٹا، کیونکہ یہ آپ کے پاس چکر لگانے والی ہے یہ بلی، اور میں نے خود دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتوضؤ بفضلھا کہ وہ بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو فرماتے تھے. یہ روایت ہے. اس سے پہلے ایک روایت آئی گئی، وہ اس کی روایت وہ فرماتی تھی حضرت کبشہ بنت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ روایت فرماتی ہیں کہ حضرت ابو قتادہ کی یہ بہو تھی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کی بہو تھی. کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے پاس تشریف لائے، میں نے ان کے لیے وضو کے لیے پانی رکھ دیا برتن میں، اتنے میں ایک بلی آئی، وہ پینا اس نے شروع کر دیا. تو حضرت نے اس برتن کو تھوڑا سا جھکا لیا ایسے تاکہ وہ بلی اچھی طرح سے پانی پی لے. تو انہوں نے پانی پی لیا اور آپ پھر وضو بنانے لگے اور میری طرف دیکھنے لگے. میں غور سے دیکھ رہی تھی تو انہوں نے فرمایا بیٹی کیا دیکھ رہی ہو؟ یعنی آپ کو تعجب ہو رہا ہے کہ بلی نے بھی پانی پی لیا اسی برتن سے اور اب میں اسی سے وضو بنا رہا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں، یعنی مجھے تعجب ہے کہ بلی پانی پی لے اور آپ وضو بنا لیں اس سے. تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا لیست بنجس، کہ یہ بلی جو ہے ناپاک نہیں، اس کا جوٹا ناپاک نہیں ہے، کیونکہ یہ تمہارے اوپر چکر لگانے والی ہے،
انہا من الطوافین او طوافات، یہ فرمایا. اب کیا مطلب ہے اس کا؟ اور یہ دو روایتیں یہاں جمع ہو گئی. اصل تو جو یہ بلی ہے یہ ہے درندہ، اور یہ حدیث پاک میں ہے. فرمایا السنور سبع، کہ بلی بھی درندہ ہے. درندہ کہتے ہیں اس کو جو دانتوں سے چیر پھاڑ کر کے کھا لے، جیسے گوشت کھاتے ہیں دوسری چیزیں ہیں. تو کتا بھی ایسا ہی کرتا ہے، بلی بھی ایسی کرتی ہے، ریچھ بھی ایسا ہی کرتا ہے، اور دوسرے جو جنگلی جانور وہ بھی ایسے کرتے ہیں. تو اصول کے اعتبار سے ایک ہی حکم سب کا ہونا چاہیے. جو ریچھ کا حکم ہے، جو شیر کا حکم ہے، جو تیندوے کا حکم ہے، جو اس کا کتے کا حکم ہے، وہی حکم تو ہونا چاہیے. کس کا؟ بلی کا بھی ہو. کہ حلال تو ہے ہی نہیں، کہ کوئی بکری تو ہے نہیں، وہ تو بلی ہے، سب جانتے ہیں. تو اس کی علت اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اصل تو یہ ہے انہی جانوروں کے ساتھ، لیکن حکم میں اس کو خارج کر دیا شریعت نے دفع حرج کے لیے. دفع حرج کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا حکم وہی رکھ دیا جائے جو کتے کا ہے، جو دوسرے جنگلی جانوروں کا ہے، تو میری امت کو پریشانی ہو جائے گی. میری امت کو کیوں پریشانی ہو جائے گی؟ اس لیے کہ کتے سے بچنا تو آسان ہے، لیکن بلی سے بچنا مشکل ہے. بلی کا معاملہ تو یہ ہے، آپ دروازے بند بھی کر لیجئے، پھر سمجھ میں نہیں آتا یہ بلی آئی کہاں سے. تو کبھی وہ چھت سے آ جاتی ہے، کبھی کہاں سے آتی ہے، کبھی کھڑکی سے آ جاتی ہے. تو طرح طرح اور گھروں میں بھی رہتی ہے، اور بالکل آپ کھانا کھا رہے دسترخوان پر تو فوراً پہنچ گئی اور دیکھ رہی ہے سامنے بیٹھ کے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ بلیاں جو ہیں آپ کے اوپر آنے جانے والی ہیں، چکر لگانے والی ہیں. مطلب اس سے بچنا مشکل ہے. اس سے بچنا، جب اس سے بچنا مشکل ہے تو ضرور یہ کسی نہ کسی برتن میں تو منہ ڈال دے گی. کبھی پانی کا برتن ہوگا، کبھی اور کوئی روٹی کا ٹکڑا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو یہ کرے گی. ظاہر سی بات ہے جب گھر میں ہی رہتی ہے تو کھانے کی تلاش اس کو رہے گی. آج بھی بہت سارے لوگ فون کرتے ہیں کہ ہے برائڈ سے تانگ نمیت دلیل تم ہتا سچون دود مثلا تمس تہ اڑسر کھنڈ تھون الگ پانت پانس چی تو ہے اتاز ون کیا کرو. اب ظاہر سی بات ہے کتے کے بارے میں کسی نے یہ نہیں کہا کتے نے تنگ کر لیا ہے کہ وہ اندر آ کے دودھ پیتا ہے. کتے کے بارے میں تو یہ تو کہہ سکتے ہیں یم ساڑ کی دیوار پاک نا کہ تموش روٹ سون، وہ تو کہہ سکتے ہیں. لیکن کسی کی شکایت آج تک یہ نہیں آئی کہ جناب ہم نے روٹیاں اندر رکھی ہوئی تھی، یہ کتا بار بار آتا ہے. ایسا تو ہے نہیں. اگر دروازہ کھلا بھی ہوگا تو کتا ہمت ہی نہیں کرے گا اندر آنے کی. اور بلی تو آپ دیکھیں گے وہ تو آتی رہتی ہے. اور خاص طور سے جو وہ پالتو قسم کی بلیاں ہوتی ہیں، سیب ریوڑی میں سوننچ، وہ تو آ کے جائے گی، وہ تو وہاں کچن میں ہی بیٹھتی ہے. خاص طور سے وہ چولہے کے پاس آ کے سردیوں میں بس اپنے آپ کو گرم کرتی رہتی ہے، اور بہت ہی اس طریقے سے سامنے بیٹھتی ہے کہ آدمی کا دل بالکل نرم ہو جاتا ہے کہ خود تو بعد میں کھا لے، پہلے اس کو کچھ دے دے. تو چونکہ شریعت نے فرمایا یہ بلی آتی رہتی ہے اور چکر لگاتی رہتی ہے، اس کے حکم میں شریعت نے تخفیف رکھ دی. وہ تخفیف کیا ہے؟ وہ تخفیف یہ ہے کہ اس کا جوتا ناپاک نہیں ہے جیسے کتے کا. اب پھر کیا ہے؟ اس کے جوتے میں کراہت ہے. کیا ہے کراہت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس دوسرا پانی ہے اس پانی کو پھینک دو، دوسرا پانی استعمال کر لو. لیکن بالفرض اگر آپ کے پاس پانی ہے ہی نہیں، بس یہی ایک ہی بالٹی پانی رکھی ہوئی تھی، تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اور شریعت کا حکم یہ کسی ایک خاص علاقے کے لیے نہیں ہوتا، یہ پورے عالم کے لیے ہے. اب بہت سارے علاقے ہیں پانی کی اتنی بہتات ہے، وہاں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، وہاں تو نل چلتا رہتا ہے. لیکن بہت سارے علاقے ایسے ہیں ان کو پانی لانا پڑتا ہے 4 کلومیٹر 6 کلومیٹر اور کہاں سے. بعض جگہ میں تو وہ پانی کے ٹینکر آتے ہیں اور گاؤں والے سب انتظار میں ہوتے ہیں اور لائن لگی ہوئی ہے، جیسے مٹی کا تیل تقسیم ہو رہا ہو، اس طرح سے لائن لگاتے ہیں اپنے برتن لے کر. تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک برتن لے کر ایک خاتون ایک مرد گھر پہنچا اور رکھ لیا. ابھی وہ کوئی کام ہی کر رہا تھا، ادھر اتنے میں بلی آ گئی اور اس نے اس میں منہ ڈال لیا اور تھوڑا سا پی لیا. اب وہ کہے گا ہائے افسوس کی بات، بڑی محنت کے ساتھ میں یہ لایا تھا، اب اس کو کیا کر لوں گا. تو شریعت نے فرمایا گھبراؤ مت، گھبراؤ، ہم نے اس کے حکم میں تخفیف کر دی ہے، اس کے حکم میں کچھ آسانی کر دی ہے، سہولت کر دی ہے، تم گھبراؤ مت. تمہارے پاس دوسرا پانی نہیں ہے حضرت، میرے پاس دوسرا پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ کو وضو بنانا ہے، آپ کو غسل کرنا ہے، آپ کو کپڑے دھونے ہیں، جی کر لو، کوئی حرج نہیں ہے، تمہارا وضو بھی ہو جائے گا، تمہارا غسل بھی. تو یہ بلی کے بارے میں شریعت نے یہ آسانی رکھ دی ہے. تو یہ فرمایا کہ بلی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کا جو بچا ہوا پانی تھا اس سے وضو فرمایا، اس سے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس سے بڑھ کر کون سی دلیل ہو سکتی ہے ہمارے لیے؟ وہی سب سے بڑی دلیل ہے.
اس طرح سے گویا کہ بلی کے جوٹے کے بارے میں یہ رعایت دی گئی. ہاں اگر یہ معلوم ہے کہ بلی کا منہ جو ہے وہ ناپاک ہے، آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ باہر جو چوہا کھا رہی تھی یا اور اسی گندگی میں اس نے منہ ڈالا تھا، آ کے اس نے زبان ڈال دی کس میں؟ برتن کے اندر. اب تو پانی تو ناپاک ہو جائے گا، بالکل ناپاک ہو جائے گا. یہ صرف بلی کا حکم نہیں ہے، یہ تو بکری کا بھی حکم ہے. بکری آپ نے دیکھا کہ بکری جو ہے باہر کچھ گندگی کھا رہی ہے اور آ کے اس نے منہ ڈال دیا کس میں؟ برتن میں ڈال دیا تو برتن سر ناپاک ہو جائے گا. وہ دراصل اس کے منہ کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوا، وہ اس گندگی کی وجہ سے ہوا جو اس کے منہ میں لگی ہوئی ہے. ایسے ہی مثلا بطخ نے پانی پی لیا اور مرغی نے پانی پی لیا، آپ نے برتن میں پانی رکھا تھا، مرغی آ گئی اور اس میں سے پی گئی تو بالکل پانی پاک ہے. لیکن اگر اس کے چونچ میں گندگی لگی ہوئی ہے تو پانی ناپاک ہو جائے گا. دراصل وہ پانی ناپاک کیوں ہوا؟ وہ گندگی کی وجہ سے. اسی لیے فرمایا جو بچے ہاتھ ڈالتے ہیں پانی کی بالٹین وغیرہ میں اس پانی کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ بچوں کے ہاتھ اکثر بیشتر گندے ہی رہتے ہیں، کبھی پیشاب کر لیں گے، کبھی کوئی چیز نبین سے اٹھا لیں گے تو ان کو معلوم ہی نہیں ہے. تو اس طرح سے بلی کے بارے میں یہ رخصت دے دی گئی. یہ تو پہلی روایت تھی پانی کے بارے میں. یہ دوسری روایت جو ہے یہ وہ کھانے کی چیز کے بارے میں ہے. وہ تو صرف کس کے لیے تھا؟ وضو بنانے کے بارے میں. لیکن یہ والی روایت تو کھانے کے بارے میں ہے. اب اس میں کئی ایک مسائل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہدیہ بیچ دینا چاہیے ایک دوسرے کو، اور پکا پکایا بھی بیچ سکتے ہیں، ہے نا، ویسے کچا بھی بیچ سکتے ہیں. تو ازواج مطہرات کے پاس لوگ ہدایہ بیچتے تھے. اور پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ جو خالی اوقات ازواج مطہرات کے ہوتے تھے وہ عبادت میں گزرتے تھے. اب دیکھیے فرمانے میں داخل ہو تو نماز پڑھ رہی تھی، حالانکہ کوئی فرض نماز کا وقت نہیں تھا. آپ نوافل اور اس طرح سے اس کی کثرت کرتے تھے. اور بہت ساری روایتیں ایسے ہیں کہ وہ ایک صحابیہ کہتی ہے میں وہاں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آپ جو ہے حضرت میمونہ وہ اللہ اللہ کر رہی ہے. حضرت صفیہ کے پاس میں گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ جو ہے وہ اللہ اللہ کر دعا میں مشغول ہے اور ذکر میں مشغول ہے. تو اس طرح سے خالی اوقات کے اندر ازواج مطہرات عبادت کرتی رہتی تھی. اور یہ اللہ کا حکم بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کر لو اور جو آیتیں تمہارے پڑھی جاتی ہیں قرآن پاک اس کی تلاوت بھی کر لیا کرو. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اشارہ کر دیا انہیں رکھ لو. اب وہ اشارہ کیسے کیا؟ راوی نے یہاں یہ بیان نہیں کیا کہ آپ نے ساری مبارک سے اشارہ کیا ایسے میں کہ رکھ لو، یا یہ ہے کہ ہاتھ سے کہا. تو اس سے عمل قلیل کہتے ہیں. کیا عمل قلیل؟ بوقت ضرورت اس کی اجازت ہے، جسے ہاتھ سے کچھ اشارہ کرنا پڑے، ہاتھ اٹھانا پڑ لے اپنی جگہ سے. جیسے مثال کے طور پر کھجلی کہیں آئی، آپ نے یوں یوں کر لیا پھر ہاتھ رکھ لیا، یہ عمل قلیل ہے. اسی طرح سے مچھر آپ کے کان کے اوپر بیٹھ گیا اور آپ نے اس کو ہٹانا چاہا تو یوں کر لیا اور پھر ہاتھ رکھ لیا، یہ عمل قلیل کہلاتا ہے. آپ نماز کے اندر آپ کی ٹوپی نیچے گر گئی، آپ نے ایک ہاتھ سے اٹھا کے اس کو سر کے اوپر رکھ لیا، یہ عمل قلیل ہے. یا اسی طرح سے موبائل کی گھنٹی آ گئی اور آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے ایک ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے نکال کے جیب میں ہاتھ ڈال کے اس کا بٹن جو ہے آپ نے دبا لیا اور اس کو کیا کر لیا؟ بند کر لیا. یہ سارے عمل قلیل کہلاتے ہیں. عمل قلیل جو ہے وہ اس کی اجازت ہے. بلا ضرورت کریں گے تو مکروہ ہے، بلا ضرورت کریں گے تو ہاں. عمل کثیر اس کو کہتے ہیں جس میں دونوں ہاتھ استعمال ہو جائیں. مثلا آپ نے دونوں ہاتھ سے کھجلنا شروع کر دیا، آپ نے دونوں ہاتھ سے نماز کے اندر جو ہے وہ ٹوپی کو ٹھیک کر لیا، یا اسی طرح سے دونوں ہاتھ سے آپ نے موبائل کو نکال کے یوں کرنے اور بٹن دبا رہے ہیں تو چملے عمل کثیر ہے. عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، عمل قلیل سے نماز فاسد نہیں ہو جاتی ہے. ضرورت کے وقت پر اس کی اجازت ہے اور بلا ضرورت مکروہ ہے. بلا ضرورت بلا ضرورت کا مطلب کیا ہے؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے اندر آپ داڑھی کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور نماز بھی ہو رہی ہے اور آپ داڑھی کو گھما رہے ہیں، یوں گھما رہے ہیں، یوں گھما رہے ہیں. یا اسی طرح سے بعض لوگ جو ہے نماز کے اندر جو ہے وہ اپنی ناک سے جو ہے وہ میل کچیل نکالتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ بے ادبی بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے ہیں اور آپ ناک سے میل کچیل نکال رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے اگر آپ کسی آفیسر کے سامنے ہوں اور وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہو، آپ اس سے کچھ کہہ رہے ہوں تو کیا آپ اس کے سامنے اپنی ناک کو صاف کر لیں گے؟ ہمت ہی نہیں ہوگی. تو اس طرح سے بلا ضرورت کے اگر کوئی عمل کر لے گا عمل قلیل تو یہ مکروہ ہے، اس سے نماز میں ثواب کم ہو جاتا ہے. بہرحال اور اگر بار بار کر لے
تو عمل قلیل بار بار کر لے بلا ضرورت تو نماز کے فساد کا حکم بعض فقہاء نے لگا دیا ہے. تو بہرحال اب یہ ہوا اشارہ کر لیا رکھ لو تو ہم نے رکھ لیا, اور اس کے بعد وہ بلی آئی اس میں نے تھوڑا سا کھا لیا تو باقی تو بچا ہوا تھا, تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی کو کھا لیا. اب اگر گوشت رکھا ہوا ہے اور بلی آئی ایک بوٹی لے کر وہ بھاگ گئی بلی, باقی تو آپ کے لیے کیا ہے ٹھیک ہے اچھا ہے. ایسے اگر کوئی لکوڈ چیز رکھی ہوئی ہے سیال چیز رکھی ہوئی ہے اس میں اگر اس نے وہ منہ ڈال دیا زبان ڈال دی اس میں, اس کا حکم بھی یہی ہے اگر آپ کے پاس اور پانی ہے تو اس پانی کو پھینک دیجئے اور دوسرا پانی استعمال کر لیجیے. اور اگر یہ دودھ ہے کیا ہے کھانے کی چیز ہے اس میں بھی یہی ہے, اگر آپ کے پاس اور دودھ ہے یہ آپ انہیں کو پلاؤ, کس کو بلی کے رہتا کہ آپ یہ بھی تم ہی پی لو, یہ پاؤ تو چوئی سی بولو سے نہ بدل, تو اس کی بھی اجازت ہے. یعنی استعمال کرنا کوئی واجب و ضروری بھی نہیں صاحب آپ کو تو یہی پانی استعمال کرنا پڑے گا, آپ کو تو یہی دودھ استعمال کرنا پڑے گا, بالکل نہیں, بلکہ آپ دوسرا بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو بھی استعمال کریں گے تو کوئی حرام اور ناپاک نہیں مانا جائے گا, کراہت تو مانی جائے گی, اور لیکن چونکہ ثابت ہے اس لیے گناہگار بھی آدمی بالکل نہیں ہوگا, ضرورت کے وقت اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ایسے ہی اس نے اس میں سے کچھ روٹی کا کچھ ٹکڑا کھا لیا ہے باقی رکھ لیا ہے تو اس کا یہی حکم ہے کہ بھائی تھوڑا سا اس کو کھرچ لو باقی کھا لو. اور چوہے کا بھی یہی حکم ہے, کس کا, چوہا آ گیا اور اس نے کچھ کھا لیا اس میں سے, مثلا چوہا آ گیا اور سیب کا ایک حصہ کھا لیا اس نے, تو آپ سیب پھینک بھی سکتے ہیں, اور اگر کھانا چاہیں تو آپ اس شیشے کو کیا کر لیں کاٹ لیں اوپر سے اور باقی کو دھو لے دھو کے کھا لے, تو اس میں اثرات بھی نہیں ہوں گے. اسی طرح سے اس نے روٹی کا ایک کنارہ کھا لیا ہے, آپ اس کنارے کو یوں کاٹ کے اس کو پھینک دیجئے اور جو باقی ادھر کو بچا ہوا ہے اس کو آپ استعمال کرنا چاہیں تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں. بہرحال شریعت نے ان چیزوں کے اندر آسانی رکھ دی ہے, اس میں ان کا آتا ہے جو سانپ کا جوٹھا اور اس طرح بلی کا جوٹھا اور چوہے کا جوٹھا یہ ہے, تو یہ روایت آئی تھی. تو پھر اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت بھی سنا لی اسی کو جو وہاں وہ خاتون گئی تھی, اور کیا فرمایا انہا لیست بنجس, کہ رسول اللہ سے فرمایا کہ یہ ناپاک نہیں ہے. کس طرح سے, جس طرح سے کتے کا جوٹا ناپاک ہے, یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو یہ حلال ہے کھانا, کھانا حلال نہیں ہے, بلی تو حرام ہے کھانا, لیکن اس کا جو بچا ہوا ہے جو جوٹا ہے اس کے بارے میں فرمایا مثل کتے کے ناپاک نہیں ہے, کتے کا حکم آگے آ رہا ہے. فَإِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ, ساتھ میں یہ بھی بتا دیے کیوں ناپاک نہیں ہے, کیوں نجس نہیں ہے, کہتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ چکر لگانے والیاں ہیں تمہارے اوپر. پھر آپ نے فرمایا وَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا, میں نے خود دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے بلی کے بچے ہوئے جو پانی بچا ہوا تھا اس میں سے تھوڑا سا پی لیا تھا اس نے, تو اس کے پانی سے میں نے خود دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو فرمایا. تو یہ روایت آ گئی اس میں. حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا انا اتوضأ بما افضلت الحمر قال نعم وبما افضلت السباع كلها, یعنی ان سے پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو گدھے کا جوٹھا ہے, گدھے نے جس میں پانی پی لیا ہو تو کیا ہم اسے وضو کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ درندہ جو بھی ہو جس نے اس پانی کو جوٹھا کر دیا ہو اس سے وضو بنا سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ درندے کا بھی ہے, اس میں تو سارے جانور آ گئے. اصل میں پوچھنے والے نے پوچھا تھا تالابوں کے بارے میں, آگے روایت آئے گی جو بڑے تالاب ہوتے ہیں اس میں کتے بھی آ جاتے ہیں پانی پینے کے لیے اور گدھے بھی آتے ہیں پانی پینے کے لیے اور جنگل کے جانور بھی آ جاتے ہیں پانی پینے کے لیے. تو جب پانی بہت ہو, بڑا تالاب ہو, اس میں وہ ناپاک نہیں ہوگا. اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہے, اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. ورنہ اگر آپ نے یہاں پانی رکھا ہوا ہے اور گدھا آ گیا اس نے اس میں سے پانی پی لیا بالٹی میں سے, تو آپ اس کے اندر چونکہ دونوں روایتیں ہیں اس طرح سے ناپاک ہونے پاک ہونے کی بھی, اس لیے اس سے اجازت نہیں دی جاتی وضو کرنے کی. اور اگر کہیں صرف وہی پانی ہو اور کچھ نہ ہو تو فرماتے ہیں کہ وضو بھی کر لو لیکن تیمم بھی کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ کیونکہ اس لیے کہ اسے دلائل دونوں طرف کے ہیں اس میں. تو بہرحال روایت آگے آ ہی رہی ہے. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں, کیا روایت فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں اغتسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا و میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فی قصعۃ فیہا اثر العجین, رواہ النسائی و ابن ماجہ. یہ ام ہانی کون ہے رضی اللہ تعالی عنہ؟
یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کی یہ ان کی ہمشیرہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچیری بہن ام ہانی. تو یہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور زوجہ محترمہ حضرت میمونہ نے ایک بڑے ٹب سے غسل فرمایا، اور اس میں آٹے کے کچھ اثرات تھے. کس کے؟ آٹے کے کچھ اثرات اس میں لگی ہوئی تھی، یعنی آپ نے اسے غسل فرمایا. سوال اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس برتن میں پانی رکھا ہوا تھا اس برتن کے اندر آٹے کے اثرات تھے. مثلا آٹا بھی اسی میں گوندا ہوا تھا، پھر آٹا تو نکالا گیا تھا لیکن کنارے میں کچھ تھوڑا تھوڑا وہ لگ چکا تھا، تو ہلکے پھلکے اثرات پانی میں بھی آئے تھے، آپ نے اس سے بھی غسل فرما لیا. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی پاک چیز ہو اور وہ پانی کے ساتھ ملی ہوئی ہو اسے وضو کرنا، غسل کرنا اس کی اجازت ہے، بشرطے کہ اتنی زیادہ مقدار میں نہ وہ چیز ملی ہوئی ہو کہ وہ پانی گاڑھا ہو گیا ہو. کیا ہو گیا؟ گاڑھا، یا اس کا رنگ چینج ہو گیا ہو. تو ظاہر سی بات ہے جب رنگ بھی بدل جائے گا سارا اور پانی گاڑھا ہو جائے گا تو پاک چیز ملنے کے باوجود بھی اس سے پھر وضو کرنا جائز نہیں ہے. کھانے پینے کا مسئلہ الگ ہے اور وضو بنانے کا مسئلہ الگ ہے. دودھ پاک ہے نا، حلال ہے، آپ دودھ پی سکتے ہیں لیکن دودھ سے وضو نہیں بنا سکتے، ظاہر سی بات ہے. ایسے مٹی کا تیل آپ کے ہاتھ میں لگ گیا تو یہ تو نہیں کہا جائے گا یہ ناپاک ہے پیشاب کی طرح، بالکل نہیں، لیکن آپ مٹی کے تیل سے وضو بنانا چاہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے. ایسے ہی پانی کے اندر آپ نے دودھ ڈال دیا، اب پانی کا رنگ چینج ہو گیا. کیا ہو گیا؟ بالکل لگ رہا ہے کہ یہ تو پتلا پتلا سا دودھ ہی لگتا ہے. آپ اسے وہ پینا چاہیں تو پی سکتے ہیں کہ وہ پانی بھی پاک ہے اور دودھ بھی پاک ہے، حلال ہے، طیب ہے. لیکن آپ وضو بنانا چاہیں اس کا مسئلہ ہے، کیونکہ وضو اور غسل وغیرہ کے لیے پانی ہی ضروری ہے، دوسری چیزوں سے وضو اور غسل نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر ہلکے پھلکے اثرات اس میں آ گئے ہیں تو کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں پھر بھی پانی ہی رہے گا. کیسے؟ جیسے مردوں کو غسل دیتے ہیں تو اس میں وہ پتے ڈالے جاتے ہیں، چتراون ببری کاٹ کا چتراون، جی ببری کاٹ چتراون، سز بیول چتراون، یم چیز چتراون. حالانکہ تمہ سات وچان تک تمیک سہ شیر ہیو درامت، مگر امہ باوجود ونان کہ یہ سا ام سا یمس میں غسل کرنے کہین. حالانکہ ہلکا پھلکا تو رنگ اس میں آ ہی جاتا ہے لیکن پانی پھر بھی پانی ہی رہتا ہے. تو اس طرح سے وہ مسنون ہے، سنت ہے، اس سے میل کچیل دور ہو جاتا ہے. اس کے قائم مقام آج صابن ہے کہ صاف پانی ہے اور صابن لگا لیا تو چل جائے گا. اس سے معلوم ہوا کہ پانی کا رنگ اگر ہلکا پھلکا متغیر ہو چکا ہے اور اگر کوئی پاک چیز ملی ہوئی ہے تو اس سے وضو بھی جائز ہے اور غسل بھی جائز ہے. اسی طرح سے بعض مرتبہ جو ہے وہ جس برتن میں سالن پکاتے ہیں گھر والے اسی برتن میں وضو کے لیے پانی بھی رکھ لیا. اب جب آپ وضو بنا رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ بالکل نمکین سا لگ رہا ہے، تاچو مرتانگن ٹیشر باسن دونوں بازو باسن کات آبس، تو اس سے بھی کوئی فرق اس میں پڑنے والا نہیں ہے. اچھا اگر مٹی مل جائے اس میں تو بہت رخصت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مٹی کا ملنا تو اکثر بیشتر ہوتا ہی رہتا ہے. بارش زیادہ ہو گئی، آپ دیکھیں پانی کیسا ہوتا ہے دریا میں، بالکل وہ اس کا رنگ بدل جاتا ہے. اس سے غسل بھی جائز ہے، اس سے وضو بھی جائز ہے. ہاں پینے والا مسئلہ الگ ہے کہ بھائی صحت خراب ہو جائے گی، یہ ٹھیک نہیں ہے، چھان کے پی لو، وہ کر لو ہے نا، اس کو فلٹر پہلے کر لو، وہ تو الگ مسئلہ ہے. لیکن جو بارش کا پانی دریاؤں میں آتا ہے اور ندی نالوں میں آتا ہے بالکل اس کا رنگ بالکل اس کا چینج ہوتا ہے، تب بھی اسے وضو بھی جائز ہے، غسل بھی، اس لیے کہ وہ پانی چل رہا ہے، رواں ہے. ات مجھ کن زیادہ پریشانی گژھان پرسن تتاز یہ رود پیومت واریت آب کیا گرٹ نلکن نش گرٹ آب دپان ہے گرٹ یوت ربے یوت آب. تو ظاہر سی بات ہے اس کو آپ استعمال کرنا چاہیں، استعمال کرنے کی اجازت ہے. کیوں؟ وہ جو اس کا رنگ چینج ہوا وہ کوئی آٹے کا رنگ نہیں ہے، دوسری چیزوں کا، وہ زمین کا رنگ ہے. کس کا؟ اور اس میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ اس سے بچنا تو ناممکن ہے، اس لیے کہ بارشیں برس رہی ہیں اور اس طرح سے برف باری ہو رہی ہے اور پانی کے اندر یہ مٹی کے اجزاء ساتھ ملے چلے جا رہے ہیں، اسے اجازت ہے. تو بہرحال یہ فرمایا کہ اس میں آٹے کی کچھ وہ آمیزش بھی تھی، آٹے کا اثر اس میں آ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اس سے غسل فرمایا. تو یہ چیزیں آپ نے جان بوجھ کر بھی فرمائی تاکہ امت کو مسئلہ بھی معلوم ہو جائے. تو اسی طرح سے کبھی کبھی صابن کی ٹکیاں گر جاتی کس میں؟
پانی کے بالٹین میں روئے کی بالٹین آپ کے پاس ہے، پانی کی ٹکیا جو آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ یوں کر رہے تھے، وہ جا کے کس میں گر گئی اور آپ نے فوراً اپنا ہاتھ ڈالا نکالا، تو ظاہر سی بات ہے وہ پانی جو ہے اس وقت وہ جو ہے تو اس کا رنگ ہلکا پھلکا سا بدل جاتا ہے، صاحب نہیں وہ جذبات ہے نا، آپ اسے غسل کرنا چاہیے، اجازت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی رقت یعنی اس کا پتلا پن تو برقرار ہے، سیلان کے معنی اس کا بہاؤ بھی موجود ہے، تو بہاؤ بھی موجود ہے اور اس کا پتلا پن بھی موجود ہے، ہلکا پھلکا اس میں رنگ ذرا سا بدل گیا اور وہ صابن کی ٹکیا اس میں گر گئی تو اس کی اجازت ہے، اس میں اس سے پانی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. وعن يحيى بن عبد الرحمن قال ان عمر رضي الله تعالى عنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه حتى وردوا حوضا فقال عمرو رضي الله تعالى عنه يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. کیا مطلب ہے اس روایت کا؟ یہ حضرت یحییٰ ابن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں نکلے اور اس قافلے میں حضرت عمرو بن العاص بھی تھے. فرماتے ہیں یہاں سے پہنچتے پہنچتے ہمیں ایک حوض کے پاس پہنچ گئے، پانی کا بڑا حوض تھا ایک جگہ، یعنی تالاب. حوض کا مطلب یہ نہیں کہ جس کے کنارے کنارے میں وہ سنگ مرمر ہی لگا ہوا ہو، نہیں، وہ کوئی ضروری نہیں، یعنی پانی کا ایک تالاب تھا، تو پانی کا ایک بہت بڑا حوض تھا. تو وہاں ایک صاحب بھی تھے جو وہاں کے رہنے والے تھے، تو حضرت عمرو بن العاص نے اس سے کہا، کہنے لگے کہ حوض والے، سلام کلام کے بعد، حوض والے یہ بتاؤ کہ یہاں جنگل کے جانور بھی پانی پینے کے لیے آتے ہیں آپ کے حوض پر؟ یعنی وہ شیر اور بھیڑیے اور جو بھی ہوں. تو ان سے پوچھنے لگے کیا یہاں آتے ہیں جنگل کے جانور پانی پینے کے لیے؟ ابھی وہ جواب انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا، ادھر سے حضرت عمر فاروق نے فرمایا حوض والے بالکل نہ بتانا. کیا کہا؟ بالکل نہ بتانا، خاموش رہو، کیونکہ ہمیں پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بالکل خاموش رہو، نہ یہ کہو کہ آتے ہیں اور نہ یہ کہو کہ نہیں آتے ہیں. سوال ہے کیوں؟ کہنے لگے کہ فَإِنَّا نَرِدُ عَلَى السِّبَاعِ وَتَرِدُ عَلَيْنَا. کہنے لگے تو پانی کا حوض ہے، کبھی ہم استعمال کریں گے، کبھی جنگل کے جانور استعمال کر لیں گے، چونکہ پانی قلیل نہیں ہے، کوئی بالٹی کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایک ٹینکی کا مسئلہ نہیں ہے کہ بھائی جناب درندے نے اس میں پانی پی لیا ہو اور اس نے اپنا منہ اس میں ڈال دیا ہو، اس کا لعاب پانی کے ساتھ مل گیا ہو. یہ تو بہت بڑا تالاب ہے، اس لیے اس تحقیق میں جانے کی ہم کو ضرورت ہی نہیں، شک شبہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے فرمایا کہ لا تخبرنا، ہم کو خبر ہی مت دے دو، بس آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فرمایا، یہ اس لیے فرمایا کہ اتنے بڑے پانی کے بارے میں سوال و جواب کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. تھوڑا سا پانی ہوگا تو پھر تو پوچھیں گے بھائی یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، یہ ندی کہاں سے آ رہی ہے. لیکن اگر بہت بڑا تالاب ہے اور لوگ آ رہے ہیں، وضو بنا رہے ہیں، پانی لے جا رہے ہیں، اب اس پہ اتنی تحقیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے فرمایا تو زیادہ تحقیق و تدقیق کا مزاج نہیں بنانا چاہیے. مثلا ذبح کرنے والے سن ہے چپوجا تھا تم ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر کن سدب سے نیونشیز ماز کن سے کیا شیطات سے ہے نا ہے چوستا میں اصل پڑ گرائے گڑ مسکن. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یا کاندری دبا دبا ستاز یل چیم چٹو سک بناون مشما اسد بہت صبح سے اگر نیونشین لحاظ تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنی زیادہ تحقیق اور تدقیق کرنے کا شریعت نے ہم کو مکلف نہیں بنایا ہے کہ خوب تحقیق کرے اور بال کی کھال نکالیں. بالکل نہیں. ان چیزوں کو تو جیسے شریعت نے رکھا ہے آسانی کے لیے، ویسے آسانی کے اعتبار سے کیا کرنا چاہیے، چلتے رہے. یہ ہے. اس لیے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب بارش کی چھینٹیں آ جاتی ہیں جب ہم راستے میں چلتے ہیں، شریعت نے باندھ یہ سب ٹھیک ہے، کیا ہے، چلتے رہو جتنی بھی چھینٹیں آ گئی. ہاں اگر یقین ہے کسی جگہ کہ یہاں ناپاکی گری ہوئی تھی، وہ ناپاکی مجھ کو لگ گئی، تب تو مسئلہ پوچھے. لیکن عام راستوں میں عام حالات میں یہ پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ حضرت نے فرمایا اس سے. پھر ساتھ میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. کیا سنا؟ آپ فرماتے تھے یقول لہا ما اخذت فی بطونها وما بقی فهو لنا طہور وشراب. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہا ما اخذت فی بطونها، جانوروں نے اپنے جو پیٹ میں بھر لیا وہ تو ان کا ہو گیا، وہ تو، اور وما بقی، اور جو کچھ تالاب میں پانی موجود ہے فهو لنا،
یہ تو ہمارے لیے ہے. طہور و شراب، یہ پاک بھی ہے اور اس کو پی بھی سکتے ہیں. طہور کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم وضو کرنا چاہیں، غسل کرنا چاہیں، کپڑے دھونا چاہیں، اس کی بھی اجازت ہے، اور اگر ہم پینا چاہیں اس کی بھی اجازت ہے. تو بڑے تالاب کے بارے میں یہی حکم ہے کہ اس پانی کو شریعت نے پاک ہی قرار دیا. روایت تو پہلے آ گئی کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں کوئی پیشاب نہ کرے، کوئی گندگی نہ ڈالے، حفاظت کر لے کہ بھئی یہ تو پانی ہے، سب لوگ پیتے ہیں، پانی لے جاتے ہیں، اس کا احترام ضروری ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کبھی اتفاقاً کوئی گندی چیز اس میں گر گئی تو اسے سارے تالاب کو ناپاک نہیں مانا جائے گا. ہاں وہ گندگی دیکھی جائے گی وہ چیز کیا ہے، وہ اس میں بلی گر گئی ہے یا کوئی چوہا گر گیا ہے، اس کو نکال دیں گے. یا ہاں اگر گندگی اتنی ہے کہ وہ گندگی کا اثر بالکل آ رہا ہے کہ جناب دیکھ لیجئے پانی اٹھا کہ اس میں تو بدبو آ رہی ہے اور یہ سب پورے میں پھیلی ہوئی ہے، تب تو سارا پانی ناپاک ہی مانا جائے گا، کیونکہ گندگی جو ہے وہ بہت پھیلی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ تالاب کے اندر کسی نے اپنے جو وہ بیت الخلا کی وہ جو نالی ہے اسی میں لگا دی، اس کو کھول کے اس میں لگا دیا اور ابھر گیا، تو ظاہر سی بات ہے کتنا بڑا تالاب ہو تو یہی کہا جائے گا کہ بھئی یہ تو اتنی بڑی گندگی اس میں گئی، اور جدھر سے پانی نکالو تو اس میں سے بدبو آ جاتی ہے یا پانی ناپاکی کے اثرات ہیں، تو اس وقت ناپاک مانا جائے گا پانی. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سئل عن الحیاض التي بین مکہ والمدینہ تردها السباع والکلاب والحمر عن الطهر منها فقال لها ما حملت في بطونها ولنا ما غیر طهور. یہ روایت بھی تقریباً یہی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ان تالابوں کے بارے میں جو مکہ شریف اور مدینہ طیبہ کے درمیان میں ہیں. یہ تالاب کیسے ہوتے تھے؟ لوگ تالاب بناتے تھے، پھر جو بارشیں ہوتی تھی ان بارشوں کا پانی اس میں جمع ہو جاتا تھا، ادھر سے آ گیا، ادھر سے آ گیا، ادھر سے آ گیا، بعض مطلب ایک نالی سی بھی بنائی جاتی دور تک، ادھر سے بھی پانی آ جاتا تھا، تالاب کے اندر پانی وہ رہتا تھا. اب بھی بہت ساری جگہوں میں انہی تالابوں کو استعمال کر لیتے ہیں. میں نے خود بھی وہ تالاب بہت سارے دیکھے ہیں یو پی وغیرہ میں، اور کوئی پانی کا انتظام ان کے پاس نہیں ہوتا ہے. بڑے بڑے تالاب راجستھان وغیرہ میں دیکھ لیجئے، بہت سے علاقوں میں نل وغیرہ نہیں ہے، بس انہی تالاب کے پانی کو کیا کرتے ہو استعمال کرتے رہتے ہیں. جی تو ان سے پوچھا گیا کہ حضرت ان تالابوں کے اوپر تو یہ درندے بھی آتے ہیں پانی کے لیے، کتے آتے ہیں اور درندے آتے ہیں جنگل کے اور گدھے آتے ہیں، تو حضرت یہ پانی پاک رہتا ہے یا ناپاک رہتا ہے؟ فقال لها ما حملت فی بطونها، فرمایا کہ لها ما حمل، فرمایا کہ ان کا حصہ ہے جو انہوں نے اپنے پیٹ میں بھر لیا اور چلے گئے، اور باقی جو بچا وہ ہمارے لیے ہے. ولنا ما غیر طہور، اور جو ہمارے لیے بچ گیا وہ ہمارے لیے پاکی کا ذریعہ ہے، ہم اسے پاکی کر سکتے ہیں. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال لا تغتسلوا بالماء المشمس فإنه يورث البرص، رواه الدارقطنی. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے. آپ نے فرمایا جو پانی دھوپ سے گرم ہوا ہو اس سے غسل مت کرو، کیونکہ اس سے برص کی بیماری ہوتی ہے، یعنی سفید داغ بدن کے اوپر لگ جاتے ہیں. یہ بطور شفقت کیا آپ نے فرمایا، یہ گویا کہ ایک طبی مسئلہ ہے. کیا پانی گرم ہو گیا ہے؟ کس سے؟ دھوپ کی وجہ سے. آپ نے بالٹی باہر رکھی ہوئی تھی، اب وہ خوب گرم ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں تو پانی گرم ہوگا ہی نہیں دھوپ سے. کیوں؟ ظاہر سی بات ہے پانی وہ تو ہے ہی دھوپ ایسی. لیکن باہر کے علاقوں میں دیکھ لیجئے اوہ لو ایسا زبردست جو پانی گرم ہو جاتا ہے، خاص طر ٹینکیوں کا. لیکن ٹینکیوں کا حکم یہ نہیں ہے، ٹینکی اوپر رکھی ہوئی ہے، اس میں سے جو پانی نکالتے ہیں تو اتنا گرم پانی نکلتا ہے، اللہ اکبر. حرم شریف کے وہاں دیکھے گا گرمیوں میں ایسا پانی نکلتا ہے، حالانکہ وہ اس میں وہ گیزر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ ٹینکیاں جو اوپر رکھی ہوئی ہے ایسی گرمی اوہ اوہ، اور جو باہر نکالو تو برداشت ہی نہیں ہوتا ہے. تو یہ وہ پانی ہے جو باہر رکھا ہوا ہے ایسے. تو آپ نے بطور شفقت کے فرمایا اس پانی کو بلا ضرورت کے استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اسے سفید داغ ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی طبی مسئلہ بھی ہو، حضرت نے فرما دیا ہو، لیکن یہاں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو نقل نہیں فرمایا، صرف فرماتے ہیں عن عمر بن خطاب. یہ قول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اس پانی سے وضو غسل نہیں کرنا چاہیے جو پانی دھوپ کی وجہ سے کیا ہوا ہو، گرم ہوا ہو. بعض چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور شفقت کے بھی منع فرمایا. مثلا یہ کہ جب آدمی سوئے یا تو دھوپ میں سوئے
یا تو سائے میں سوئے. یہ نہیں کہ آدھا حصہ تو دھوپ میں ہے اور آدھا حصہ سائے میں ہے. آپ نے فرمایا اس سے بیماری کا خطرہ ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اسی کے دھوپ کے اثرات یا تو پورے بدن پر پڑنے چاہیے, سر سے لے کر پیر تک, یا تو چھاؤں میں رہے, سائے میں رہے, اور یہ آدھا ادھر رہے آدھا ادھر رہے. اس کے اوپر تو وہ دو اثرات پڑ جائیں گے کہ دھوپ کے اثرات تو آدھے جسم پر رہیں گے اور باقی جو ہے اس میں چھاؤں کے اثرات رہیں گے. آپ نے منع فرمایا. ٹھیک ہے, اور ایک روایت پڑھ لیتے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسل 7 مرات. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کتا پانی پی لے گا تم میں سے کسی کے برتن میں سے, کسی برتن میں سے پانی پی لے گا, اور ایک روایت آگے آ رہی ہے کہ وہ منہ ڈالے اس میں, پھر پانی پی لے یا نہ پی لے, لیکن زبان تو اس میں ڈال. اذا ولغ القلب, ولغ کے معنی ہے زبان ڈال دینا, اور پھر جب زبان ڈال دے گا تو وہ چونکہ یوں پیتا ہے نا, زبان سے چاٹتا ہے نا, ایسے ایسے پی لیتا ہے, تو پانی کو حرکت لگ جاتی ہے. آپ نے فرمایا تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھو لو. کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ دھو لو. اور روایت آگے آ رہی ہے کہ پہلی مرتبہ اس کو مٹی سے مانجو. یہ ہے مسلم شریف کی روایت ہے. یہ روایت تو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. اور یہ جو دوسرا ٹکڑا ہے طہور اناء احدکم, تم میں سے کسی کے برتن کی پاکی یہ ہے اذا ولغ فی الکلب, جب کتا اس میں منہ ڈالے اور زبان ڈال دے, ان یغسلہ 7 مرات, کہ وہ اس کو دھو لے 7 مرتبہ. فرماتے ہیں اولاہن بالتراب, اور پہلی مرتبہ اس کو مٹی سے کیا کر لے, مانج لے, اس کو صاف کر لے. یہ ہے کتے کے اس کے بارے میں حکم. تو جو چیز اس میں وہ بھی تو پھینکنی پڑے گی, تو ظاہر سی بات ہے. حالانکہ اس نے تو برتن کے ساتھ منہ نہیں لگایا, اس نے تو سیدھے کس میں ڈال دیا. یہ ضروری نہیں ہے کہ کنارے پر لگ جائے تو پانی میں, آپ نے پانی بھی پھینک دو اور برتن کو 7 مرتبہ. یہ 7 مرتبہ کیوں آپ نے فرمایا؟ آگے روایت آئے گی 3 مرتبہ. کس کا؟ اصل وجوہات ہیں کہ اہل عرب کے یہاں کتے اس طرح سے پالے جاتے تھے, گھروں میں رکھے جاتے تھے جیسے آج کل کے انگریز, کہ بالکل بسترے پر بھی آ رہا ہے اور دسترخوان کے پاس بھی بیٹھا ہوا ہے اور گود میں بھی کتے کا پلہ ہے اور مائک پر انٹرویو بھی چل رہا ہے. تو یہ حال ہے. تو اہل عرب کا حال یہی تھا. اس لیے آپ نے فرمایا کتوں کو مارو, کتوں کو. تو مدینہ طیبہ میں جتنے بھی کتے تھے تو صحابہ کرام نے ان کو مار کے ختم کر لیا. اور اگر باہر سے کوئی آتا تھا, کوئی اجنبی, اور کتا اس کے ساتھ ہے, تو فوراً صحابہ کرام ڈنڈا اٹھا کے اس کے پیچھے بھاگ جاتے تھے, بس بھگاتے تھے اس کو. تو جب دیکھا کہ اب تو کتوں کی نفرت دل میں آ گئی, بیٹھ گئی, اور آپ نے فرمایا دیکھو کتے کے کسی برتن کو منہ لگائے تو 7 مرتبہ دھو لو اور مانجو بھی اس کو 1 مرتبہ. تو طبی اعتبار سے بھی اس کو مانجنا اور صاف کرنا ضروری ہے, ایسے جراثیم اس کے اندر ہوتے ہیں. اب جب دیکھا کہ تو اب تو کتوں سے بہت نفرت ہو گئی ہے, اب یہ مار رہے ہیں, آپ نے فرمایا کتوں کو کیوں مارتے ہو, یہ بھی تو مخلوق ہے, یہ بھی تو چھوڑ دو. گویا اعتدال پر آ گئے. اب نہ ان کے ساتھ وہ تعلق رہا جیسا تھا, کیونکہ کتے ہیں بھائی, کتا ہے, در در کرتے رہتے تھے سب. اور جب اس کے وہ ہے تو کیونکہ نسل بھی باقی رکھنی تھی, اس لیے آپ نے فرمایا اللہ کی مخلوق ہے, چھوڑ دو. تو آگے اعتدال پر, اس لیے آپ نے فرمایا 7 مرتبہ دھو لو. کتنے؟ 7. اور آگے روایت آئے گی 3 مرتبہ. اصل میں ہے جب آپ نے مانج لیا اس کو تو 2-3 مرتبہ اس کو صاف شفاف کر لیا, دل نے گواہی دے دی تو ہو گیا پاک. یہ فرمایا مٹی کا تذکرہ لگا لیا. اس لیے معلوم ہے کہ خالی پانی سے اگر آپ جتنی مرتبہ دھو لو گے وہ پاک نہیں ہوگا. اور آج کل کے میڈیکل سائنس میں تو یہ بھی ہے کہ ایسے جراثیم اس کے اندر ہوتے ہیں, اگر وہ چاٹ لے کس کو, برتن کو, چاہے کتنی مرتبہ پانی سے صاف کر لو لیکن وہ جرث میں مریں گے, وہ تو چپکتے رہتے ہیں. اس کے لیے بتا یہی ہے کہ مٹی ڈال دو اور یوں کر لو. اور آپ نے مٹی کا لفظ فرمایا, مٹی کے اندر ایسے اجزاء ہیں وہ فوراً اس کو کیا کرتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. تو یہ روایت آ گئی. اور آگے بھی کچھ روایتیں آ رہی ہیں کتے کے بارے میں, دوسری چیزوں کے بارے میں, اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم أحسن عاقبتنا